تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کام نیکی ہیں اور کس طرح ان کو پھر کیا جائے، کس رفتار سے کرنا چاہیے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے نیکی کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی میں نیکی کے لیے لفظ بر استعمال ہوتا ہے، البر، اور بر جو ہے اس میں سچائی، اطاعت، خیر و بھلائی اور فضیلت والے کام یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ بر یا برو کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی نیک ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا والدین کے ساتھ نیکی اور نیک سلوک کو بر الوالدین کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ لفظ کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے معاملے میں اچھا سچا ہو، قسم کھانے میں سچا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہو، باوفا ہو، اس کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ تو بر جو ہے نیکی کے کاموں میں فراخی اور وسعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں بر کہتے ہیں جنگل کو، اور جنگل کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت بڑی سی جگہ جہاں طرح طرح کے درخت اور پودے اور مختلف چیزیں اگی ہوئی ہوں۔ اسی طرح بر کا لفظ عربی زبان میں اس نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وسیع پیمانے پر کی جائے، خوب کی جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں بر کا مفہوم بتایا گیا ہے، نیکی کا مفہوم بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی کسی ایک خاص ڈائریکشن ہی کو فالو کرنا نیکی نہیں، صرف کسی ایک کام کا ہی ہو کے رہ جانا یا صرف ایک ہی کام کرتے رہنا یہ نیکی نہیں۔ لیکن اصل نیکی اس کی ہے، کس کی؟ جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نیکی اس کی قبول ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں تو انسان نیکی کے بڑے سے بڑے کام کرتا رہے، اس کو آخرت میں کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے ایمان کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان نہیں لیکن نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام بظاہر نیکی کے کام ہیں لیکن جزوی کام ہے، پارشل ہے، کمپلیٹ نیکی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں جسے سب سے پہلی نیکی قرار دیا گیا وہ نیکی نہیں۔ اور وہ نیکی کیا ہے؟ جس نیکی کے بغیر باقی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک بہت ہرا بھرا خوبصورت پھلدار درخت کہیں سے کاٹ کے کسی اور جگہ لا کے کھڑا کر دیں اور اس کے نیچے اپنی جڑ اور بنیاد کچھ بھی نہ ہو، تو اس درخت کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ گرو کرے گا؟ کیا وہ ہرا بھرا ہی رہے گا؟ یا چند ہی دنوں کے اندر پیلا زرد پڑ جائے گا اور آخر سوکھ کر گر جائے گا اور اس کا پھل بھی بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تک انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اللہ کو انسان نہیں مانتا، یا اللہ کو تو مانتا آخرت کے دن کو نہیں مانتا، یا اللہ کو بھی مانتا آخرت کو بھی مانتا لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا،
اور اگر وہ فرشتوں کو مانتا لیکن کتابوں کو نہیں مانتا یا نبیوں کو نہیں مانتا تو اس کی یہ نیکی نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کا بھی انکار گویا سارے ارکان کا انکار ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، آپ کتنے بھی کائنڈ ہو، کیئرنگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر ایمان میں خرابی ہے، عقیدے میں خرابی ہے تو باقی چیزیں قبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارا دین بتا رہا ہے، یہ ہماری کتاب بتا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے نیکی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں مجھے ان میں سے کسی بات پر کوئی شک تو نہیں۔ الحمدللہ ہم سب ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تقدیر کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حدیث سے ہمیں تقدیر کا بھی پتہ چلتا ہے، اسی لیے آپ ایمان مفصل کو جب دہراتے ہیں تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ الفاظ بھی عموماً ایمان کی تفصیلات میں آپ ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگلا کام کرنے کا کیا ہے؟ وآت المال، مال دے، مال خرچ کرے، دینے والا ہو، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ سورۃ العادیات میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بہت سخت ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں تھوڑی یا زیادہ بہرحال ہے۔ اسی وجہ سے وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی لوگ اپنی جان تک دے دیتے ہیں، بڑا رسک لے لیتے ہیں، لیکن اپنے مال کے لیے اتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ اب جو چیز بھی اللہ کی محبت کے راستے میں آڑے آئے اس کو قربان کرنا ضروری ہے۔ یعنی نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اپنے رب کے لیے انسان یا اپنے رب کی محبت اور اجر پانے کے لیے انسان ہر اس چیز کو راستے سے ہٹاتا جائے، دیتا جائے، خرچ کرتا جائے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ تو وہ آت المال، دے مال، کہاں دے، کس کو دے؟ علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ کس کو دے؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کو دو۔ سب سے پہلا حق ان کا بتایا، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ ہم بعض اوقات باہر دینا پسند کرتے ہیں، اوروں پر خرچ کرنا ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا پھر وہ ہمارے برابر آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے جو کام جتنا مشکل لگتا ہے اس پر اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ذوی القربى والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرے، کیونکہ یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، عام طور پر ماں باپ سر پہ نہیں ہوتے۔ جن بچوں کے ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات ان کے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ لے دے دیتے، لیکن جہاں ماں باپ دنیا سے ہی چلے جائیں تو پھر کیا حال ہو۔ تو ایسی صورت میں یتیموں کا حق بتایا گیا۔ والمساکین، اور مسکین۔ مسکین کون ہے؟ جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں، جیسے گھر ہے تو کھانے کو نہیں، 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے مال نہیں، فیس کی رقم نہیں، فیس پوری ہوتی ہے تو کتابیں اور باقی چیزیں نہیں دے سکتے۔ تو مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی آمدنی نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے بیسک نیسیسٹیز جو ہیں لائف کی وہ پوری کر سکیں، یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہے بالکل۔ لیکن مسکین ہے صحیح، لیکن اتنا نہیں کہ جس سے ساری ضرورتیں پوری ہوں۔ اور اس میں ہم اپنے بہن بھائیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں، جس کو عام طور پہ ہماری زبان میں سفید پوش کہا جاتا ہے، کہ جو اپنا بھرم بھی رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن شدید ضرورت مند ہوتے ہیں اندر سے۔ تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر وابن السبیل، اور مسافر، والسائلین، اور سوال کرنے والے۔ کہتے کہ سوالی اگر گھوڑے پہ بھی چڑھ کے آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، یعنی اگر کوئی دور سے بھی آ گیا ہے کوئی ضرورت مند تو اس کو دو۔
وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، آزاد کرنے میں غلاموں کو. یہ تو ہے مال سے متعلق کچھ ہدایات. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے. نیکی کیا ہے؟ بندوں کا حق بھی دینا اور اللہ کی خاطر بندوں کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دے. پہلے نفلی صدقات کا ذکر کیا گیا اور اب زکات کا ذکر کیا گیا بعد میں، کیونکہ زکات تو ہمارے پر فرض ہے، وہ تو ہم نے دینی ہی دینی ہے، لیکن مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدے پورے کرنے والے. اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں، جب کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیں پھر اس کو نبھائیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی جن کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے. واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے. اس آیت میں ایک خاص خوبی آپ دیکھیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت بیلنس قائم کیا گیا. سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا گیا اور ایمان کی جزیات جو ہیں ان کو بتایا گیا. پھر اس کے بعد بندوں کا حق بتایا گیا مال خرچ کرنے کے بعد. پھر نماز اور زکوٰۃ اللہ کا حق، پھر ادھر توجہ دلائی گی. پھر وعدہ پورا کرنا اور صبر کرنا، پھر بندوں کا حق. تو اس طرح دونوں چیزیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر نیکی کے علاوہ اولئک الذین صدقوا، یعنی یہ لوگ سچے لوگ ہیں. تو سچائی صرف زبان کی سچائی نہیں ہوتی، سچائی عمل کی سچائی بھی ہوتی ہے. اور پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اسی کا نام تقوی بھی ہے. تو نیکی، تقوی، سچائی، یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. حدیث میں نیکی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، یعنی تمہارا دل جس پر خوش ہو جائے. اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہارے سینے میں اس کے بارے میں تردد ہو جائے. چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں، لیکن اگر تمہارا دل مطمئن نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید سے ہمیں نیکی کی ڈیٹیلز پتا چلی کہ کیا کیا کام نیکی کے ہیں، اور حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ چند چیزیں تو گنی جا سکتی ہیں، لیکن زندگی میں ہر لمحے میں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ تو نہیں گنا جا سکتا. یعنی قرآن مجید سے ہمیں پوری لسٹیں تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، جگہ بجگہ مختلف اچھے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن نیکی کا ایک جامع کمپریہنسو کانسیپٹ ہمیں دے دیا گیا ہے اور ہمیں ایک معیار دے دیا گیا ہے کہ جب تم کوئی کام کر رہے ہو تو اس کے کرتے وقت اور کرنے کے بعد اپنے دل کا جائزہ لو، کیا فیل ہوتا ہے، کیسے لگتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن کو بعض اوقات ہم نیکی سمجھ کے نہیں بھی کرتے، لیکن ایسے کسی کی مدد سمجھ کے انسانیت کی وجہ سے کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنے کے بعد ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اور پھر وہ اتنی لائٹ فیلنگ ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیکی. حالانکہ آپ نے کہیں نہیں پڑھا کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں کہ اگر کسی شخص کا کچھ کھو جائے اور گر جائے اور تمہیں اس کا پتہ چلے تو تم اس کے گھر پہنچا کے آ جاؤ بغیر کسی اجرت کے. لیکن جب آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں اور کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر کیا سکون ہوتا ہے. پچھلے دنوں میرے بیٹے کا والٹ کھو گیا تو لائسنس بھی اس میں تھا، وہ گاڑی چلانے کا بھی مسئلہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی دن کوئی شخص لیٹر باکس میں چھوڑ کے چلا گیا. یہ بھی نہیں پتا وہ اللہ کا بندہ تھا کون، لیکن دل سے اس کے لیے دعا نکلی اور اس نے تو یعنی ہم سے شکریہ بھی نہیں چاہا، ہم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہا، اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہا. تو بعض نیکیاں ایسے بھی ہوتی ہیں، بعض نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور جتنے اس میں پیسے تھے، جو کچھ تھا A to Z سب کا سب اس میں صحیح سلامت اور وہ واپس مل گئے. اب آپ دیکھیں یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کا ذکر کہیں لکھا ہوا نہیں آپ کو ملے گا کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز مل جائے تو پھر آپ اس کے گھر اس طرح پہنچا کے آئیں کہ آپ اس کو اپنی شکل بھی نہ دکھائیں تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہوگی. یعنی اس طرح کی تفصیلات نہیں ملتی. یہ ہمارے اندر اللہ نے
ایک چیز رکھ دی اور ہمیں عقل اور سمجھ بھی دی، اور پھر ہمارے اندر ایک ضمیر رکھا، اور پھر ہمیں ایک معیار دیا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو. تو یہ نیکی ہے. تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر یہ بات نہ آئے. اس کو ایمپتھی کہتے ہیں نا، کہ دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اپنے لیے تم کیا چاہو گے، کیا پسند کرو گے. کتنا بہترین معیار ہمیں دے دیا گیا کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم دوسرے کے لیے کر دیں. اگر ہماری کوئی چیز کھو جائے تو ہم کیا چاہیں گے کہ کوئی ہمیں لوٹا دے جس کو ملے. تو اسی طرح اگر کسی کی کھو گئی اور ہمارے بس میں ہے کہ ہم لوٹا دیں جا کے، تو ہمیں بھی پھر وہی کرنا چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے کام، مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی شخص آپ کو جانتا نہیں، لیکن اچانک اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی گر گیا ہے، کوئی کچھ. اب آپ کہ نہیں میرے تو رشتے دار نہیں، میں تو نہیں جانتا کون، تو اس لیے میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. نہیں، انسانیت کے نام پر بھی بعض اوقات بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور اس میں ہمیں بظاہر کوئی ریوارڈ ملنے والا نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیں کوئی اس نیکی کا ثواب نہیں دے سکتا، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، کہ ہمارا ایک انسانی فریضہ ہے. تکلیف میں کوئی بھی شخص ہے اس کی مدد کرنی. تو کرنے کے بعد جب کیفیت ایک دفعہ ہماری ہو جاتی تو نیکسٹ ٹائم اگر ایسی اپرچونٹی آئے تو اس کو اویل کر لیں، اس کو جانے نہ دیں ہاتھ سے. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے غلط ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجبوری ہے اور ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے دل میں وہ کھٹکھٹ ڈالے ہی رکھتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اب مثلاً کچھ لوگوں کو پرندے پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں لا کے کیج میں اس کو بند کر دیتے ہیں یا کوئی جگہ بنا دیتے ہیں، اس میں وہ رہتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو شاید کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن میں جب کسی بھی پرندے کو بند دیکھتی ہوں تو مجھے ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اب کوئی اگر کہیں نہیں کوئی اسلام میں منع نہیں ہے کہیں کہ پرندے نہیں رکھ سکتے گھر میں، اور کوئی حرام کام تھوڑی ہے اور کوئی غلط ہے، نہیں ٹھیک ہے منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ کا دل بھی تو بتاتا ہے نا. آپ اس پرندے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. اگر آپ کو اس طرح کوئی قید کر دے، جبکہ انسان تو زیادہ سے زیادہ چل کے کہاں سے کہاں تک جا سکتے، اور پرندے آپ دیکھیں کتنا دور دور تک اڑانے ہوتی ہیں ان کی، اور سب سے زیادہ خوبصورت بولیاں وہ کہاں بولتے ہیں جب وہ بہت اوپر ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کے گھر میں رہ کے شاید وہ اس طرح اتنے خوش نہ ہو جتنے وہ باہر ہو. تو وہ بھی تو ایک جان ہے نا، وہ بھی تو ایک روح ہے. اب ایک عورت جس کو ایک کتے کے پیاسا ہونے پر اسے دیکھ کر اس کو رحم آ گیا کہ اس کو پیاس لگی ہے، مجھے اس کو پانی پلانا چاہیے، اور وہ دوبارہ اتری کنویں کے اندر اور اپنے موزے میں پانی بھر کے لائی اور کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، حالانکہ وہ بہت ہی گناہ گار عورت تھی. تو یہ کسی نے اس کو بتایا کہ نیکی کا کام ہے، کہیں سے پڑھ کے تو نہیں آئی تھی، لیکن اس کے دل نے بتایا نا. تو یہ نیکی کا ایک معیار ہے. جہاں یہ خیال آ جائے یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے، تو آگے بڑھ جائیں، کیونکہ مواقع بعض اوقات بار بار نہیں آتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف. اللہ کی طرف سے مطلب اللہ کی عبادت کے لیے دوڑو اور اللہ کی خوشی کے کاموں کی طرف دوڑو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورۃ البقرہ میں آتا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور ہمیں ایک قاعدہ دے دیا گیا کہ نیکی میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو، اور دنیا میں جو اپنے سے نیچے والا ہے اس کو دیکھو. تو اس طرح انسان مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں جب کہتے ہیں نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت کی طرف دوڑو کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس رفتار سے تم نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو گے اسی رفتار سے جنت کی طرف پہنچو گے. پل صراط سے سب نے گزرنا نا، کوئی بجلی کی چمک کی تیزی کے ساتھ، جتنی دیر میں بجلی چمکتی ہے بس اتنی دیر میں وہ بندہ ایک کونے سے دوسرے میں جا پہنچے گا. اور کچھ اونٹوں کے دوڑنے کی، اور کچھ انسانوں کے دوڑنے، اور کچھ چلنے، اور کچھ پیدل، اور کچھ رینگ رینگ کے گھسٹ گھسٹ کے چلنے والے کی رفتار کے ساتھ اپنی منزل پار کرے گا، اور کچھ تو ویسے ہی گر جائیں گے جاننا. پل صراط کا تو سب کو پتہ ہی ہے نا. اگر دنیا میں نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگی رہے گی، اور بعض اوقات ہم
پاؤں سے نہیں بھی دوڑ سکتے تو ہمارا دل دوڑ رہا ہوتا ہے کہ نیکی کا موقع سامنے ہے، میں بس جلدی سے کر لوں اس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الحدید میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا گھر ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یاد رکھیے، ہمیں زبانی دعوے کرنے یا بیٹھ کے صرف ڈسکشنز کرتے رہنے کی بجائے عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ہوتا بلکہ کچھ کرنے سے ہوتا ہے. یعنی نیک اعمال کرنے کے ساتھ یہ دوڑ مکمل ہوتی ہے جنہیں زمین و آسمان کا رب پسند کرتا ہے، اور ان کاموں سے رب راضی ہوتا ہے. ان کاموں کو بجا لانا ہی دراصل اس راہ میں دوڑنا ہے. اور ان کاموں میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑنا. آپ دیکھیں رمضان میں شیطان قید ہوتا نا، تو کس طرح ہم لوگ دن میں دورہ قرآن اور رات کو تراویحوں کی طرف لٹرلی دوڑ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں رہ نہ جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں. اسی طرح انسان کو 1 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد سال کے باقی دنوں میں بھی بچوں کو مسجدوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے عام روزمرہ زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ بچے اسکول جانے میں بھی سستی کرتے ہیں لیکن اسکول پر بھی شوق سے چلے جاتے ہیں. لیکن جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے تو کتنے بچے دوڑ کے جاتے ہیں. بچپن سے یہ کہاوت آ جاتی کہ شوق سے نہیں دے. ہر ایک ماں یہ شکوہ کر رہی ہوتی ہے، پریشانی کا اظہار کر رہی تھی کہ کیا کریں، بچے شوق سے نہیں جاتے، کیسے شوق پیدا کریں. ٹھیک ہے، کئی اسباب بھی ہیں شوق نہ ہونے کے، لیکن قدرتی سی بات ہے ہم سب بڑے بھی ان کے سامنے کیا نمونہ پیش کرتے ہیں. کیا جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو باپ نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑتا ہے؟ کیا گھر میں کوئی ہلچل ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا میں جلدی چلوں؟ یا ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اٹھو اٹھو، اچھا. یہ